وہی کانسیپٹ آف پرابیبلٹی کی کنٹینیویشن ہے جو لاسٹ لیکچر تھا، لیکچر نمبر 5. تو اس میں ہم نے رولز آف پرابیبلٹی پڑھے تھے، اور ابھی انہی رولز کو ہم آگے لے جاتے ہیں اور کچھ کوشچنس اس پہ سالو کرتے ہیں، اور اس کے بعد اسی پرابیبلٹی کے ٹاپک کو تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کرتے ہیں، یعنی کمبینیشن اور پرموٹیشن کی طرف جاتے ہیں. اینڈ دین وی ول گو ٹورڈز دی پروسیسز، لائک فار ایگزامپل ہمارے پاس برنولی پروسیس ہے، یا اس کے بعد ڈسٹریبیوشن فنکشن آئیں گے، تو وہ ہم تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے آج کے لیکچر میں. تو اس کا اسکرین میں بڑا کر دیتا ہوں. درمیان میں اچھا اوکے، یہ کویشچن جو تھا لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ایک دو سوال یہاں پہ ان کو حل کرتے ہیں. ایک ہے کم از کم اور دوسرا ہے زیادہ سے زیادہ، ایٹ موسٹ. یعنی ایک سوال ایٹ لیسٹ اور دوسرا ہے ایٹ موسٹ. تو دیکھیں یہاں پہ سوال یہ ہے کہ واٹ از دا پرابیبلٹی that in 2 throws of a die at least 1 6 appears. یعنی آپ 2 دفعہ ایک ڈائس کو تھرو کرتے ہیں تو کم از کم ایک 6 اس پہ آ جائے. اس کی کیا پرابیبلٹی ہوگی کہ ایک 6 آ جائے؟ تو سب سے پہلے ہم ذرا اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سیمپل سپیس ہوگا وہ کیا ہوگا، اور ہمارا ایونٹ کیا ہے. ہم نے اپنا ایونٹ بھی ڈیفائن کرنا ہے اور سیمپل سپیس بھی ڈیفائن کرنا ہے. تو دیکھیں ہمارا جو سیمپل سپیس ہے اس میں آئے گا 6 6، یعنی کہ آپ 2 دفعہ تھرو کرتے ہیں تو پاسبل ہے کہ دونوں میں 6 آ جائے. 2 دفعہ تھرو کرتے ہیں تو پاسبل ہے کہ ایک دفعہ 6 آیا اور دوسری دفعہ 6 نہیں آیا. اب یہ جو ناٹ 6 ہیں اس کے اندر 5 4 3 2 1 یہ سارے انکلوڈ ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یس سر. تو ہاں، اور دوسرا ہمارے پاس یہ ہے کہ ناٹ 6 یا 6 آ جائے. جو چوتھا ہمارے پاس پاسبلٹی ہے، ان چوتھی پاسبلٹی کہ دونوں میں سے کسی میں بھی 6 نہ آ جائے، یعنی ناٹ 6 آپ کے پاس آ جائے. ٹھیک ہے. ہاں، اب یہاں پہ ذرا دیکھیں ایٹ لیسٹ کا مطلب کیا ہے. ایٹ لیسٹ مینس دیٹ ریکوائرڈ آؤٹ کم آر دا آؤٹ کم ابو. جو آپ کے پاس ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، سپوز میں نے کہا میں دیوار پہ ایک لائن کھینچتا ہوں، فار ایگزامپل یہ میں یہاں سے یہاں تک ایک لائن کھینچتا ہوں، اور پھر میں کہتا ہوں کہ یہ میرا منیمم پورشن ہے، یعنی یہ 60% مارکس فار ایگزامپل ظاہر کرتا ہے کہ کم از کم آپ نے 60% مارکس لینے ہیں. تو ایٹ لیسٹ 60%، یا تو یہ 60% کا لائن کے اوپر یا اس سے اوپر، یعنی ایٹ لیسٹ مینز دا ریکوائرڈ آؤٹ کم، یا اس آؤٹ کم سے اوپر، آپ اس سے اوپر جا سکتے ہیں. تو یہ ایٹ لیسٹ کا مطلب ہے. ٹھیک ہے. ہاں، تو اب ہمارے پاس جو ایٹ موسٹ ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ the required outcomes are below that یا less than that. یعنی زیادہ سے زیادہ آپ فار ایگزامپل 60% تک جا سکتے ہیں، یا مطلب یہ کہ اس لائن تک جا سکتے ہیں. اس لائن سے اوپر آپ نہیں جا سکتے، اس لائن سے نیچے آپ آ سکتے ہیں. تو یہ زیادہ سے زیادہ کا مطلب ہے، یعنی ایٹ موسٹ کا مطلب ہے. اور ایٹ لیسٹ کا مطلب ہے کہ کم از کم اس لائن پہ یا اس لائن سے اوپر. یہ آپ کے لیے
آپ کو ایک لمٹس جو ہے نا وہ ڈیفائن کی گئی ہے. تو ہاں اب دیکھیں فار ایگزامپل دا پرابیبلٹی آف گیٹنگ ایٹ موسٹ 6 از 1، یعنی ایٹ موسٹ 6 کی پرابیبلٹی زیادہ سے زیادہ اس کی پرابیبلٹی 1 ہے. سنس آل دا پاسبل آؤٹ کمس آر دا ریکوائرڈ آؤٹ کمس، یعنی 1 2 3 4 5 6. اب دیکھیں ایٹ موسٹ 6 تک آپ نے جانا ہے تو 1 بھی پاسبل ہے، 2 بھی پاسبل ہے. آواز کلیئر ہے؟ یس سر. یس سر کلیئر ہے. ہاں 1 بھی پاسبل ہے، 2 بھی پاسبل ہے، 3 4 5 اور 6 سے اوپر نہیں جا سکتے. تو پھر ان تمام کی جو پرابیبلٹی ہوگی وہ 1 ہوگی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کسی ایک کی پرابیبلٹی، یہی کویشچن ادھر میں نے دوسرے پیج پہ کیا ہے، کسی ایک کی پرابیبلٹی 1/6 ہے تو 1/6 اس کی بھی ہے، اس کی بھی ہے، اس کی اور 6 کی بھی ہے. تو جب تمام کو آپ جمع کر لو گے تو ایٹ موسٹ پھر آپ کے پاس 1 آ جائے گا. لیکن اگر اسی ایک کویشچن میں جو سنگل، یہ والا میں اسی کی بات کر رہا ہوں، یہ جو میں ریڈ لائن جس پہ میں پھیر رہا ہوں، اگر اس میں صرف آپ ایٹ لیسٹ کی بات کر لیں، یعنی ایٹ لیسٹ 6، تو پھر یہ 1/6 آئے گا، یاد رکھیں. ہاں اور ایٹ موسٹ کے لیے 1 آئے گا اور ایٹ لیسٹ کے لیے 1/6 آئے گا. تو یہاں پہ اس کویشچن کو دیکھیں، یہ آپ کا سیمپل سپیس ہے اور پرابیبلٹی آف 6 آپ کے پاس 1/6 ہے. لیکن چونکہ آپ تو 2 دفعہ اس کو پینک رہے ہیں، تو پھر اگر آپ فار ایگزامپل 6 کی پرابیبلٹی دیکھیں گے تو وہ 1/6 ملٹیپلائی بائی 1/6 ہوگا، تو یہ 1/36. تو یہاں پہ کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ یہ ملٹیپلیکیشن رول ہے، کیونکہ پرابیبلٹی آف 6 ہے تو یہ 1/36. اب اس پرابلم کو آپ لوگ جو ہے نا یہاں پہ جو میں نے سالو کیا اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اور دوسرے سلائیڈ میں نے کیا ہے وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں. لیکن اس کو فار ایگزامپل اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں بالکل سٹارٹ سے، تو پرابیبلٹی آف 6 ہمارے پاس 1/6 ہے، اور پرابیبلٹی آف ناٹ 6 جو ہمارے پاس ہے، یا پرابیبلٹی آف 6، اگر ان دونوں کو ہم جمع کر لیں تو ٹوٹل ہمارے پاس یہ 1 آئے گی. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ یہ ایڈیشن رول ہے، یعنی ناٹ 6 اور 6 کی جو پرابیبلٹی ہے، ان تمام کو جب آپ جمع کریں گے تو وہ 1 کے برابر آئے گا، کیونکہ یہ سم آف آل پرابیبلٹیز ہے، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ سم آف آل پرابیبلٹیز برابر ہوتے ہیں 1 کے. تو یہاں سے اگر آپ ناٹ 6 کی پرابیبلٹی نکالتے ہیں تو وہ 5/6 آئے گا. ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس 4 پاسبل آؤٹ کمس ہیں، یعنی 6 6 6 ناٹ 6 ناٹ 6 6، اور چوتھا جو ہے وہ ناٹ 6 ناٹ 6، مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی میں بھی 6 نہیں آ رہا. تو آپ کے پاس 4 آؤٹ کمز ہیں پاسبل. اور اب ہم 6 کی پرابیبلٹی اگر دیکھتے ہیں تو 1/36، 6 ناٹ 6 کی یہ 5/36 آئے گا، اور ناٹ 6 اور 6 یہ 5/36، یعنی اس میں بھی یہ آپ کے پاس یعنی یہاں پہ 1/6 ضرب 5/6، تو یہاں پہ 5/6 ضرب 1/6، تو وہی سے آنسر ہمارے پاس آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والا اور یہ والا یہ ایٹ لیسٹ 6 کنڈیشن کو اوبے کر رہے ہیں کہ کم از کم ایک 6 اس میں ہونا چاہیے. اور یہاں پہ یہ ایٹ لیسٹ والا کنڈیشن کو اوبے نہیں کرا تو یہ ناٹ 6 اس میں آ گیا. تو ناٹ 6 یہ آپ کے پاس 25/36 آ گیا. اب پرابیبلٹی آف ایٹ لیسٹ 1/6، یعنی کہ کم از کم ایک 6 ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ان تینوں کو جمع کر لو. یہ جو آپ کے پاس 3 پرابیبلٹیز ہیں ان کو جمع کر لو تو یہ آپ کے پاس 11/36 آ جائے گا. ٹھیک ہے، ہاں. اور آپ اس کو کیا نام ہے اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ پرابیبلٹی آف
ایٹ لیسٹ 16 از اکول ٹو 1 مائنس ناٹ 6 کیونکہ ایٹ لیسٹ 6 جمع ناٹ 6 ان تمام کو جب آپ جمع کر لیں گے، ان تمام کو، یہ چاروں کو، اس سے 1 آئے گا. سم آف آل پرابیبلٹیز از اکول ٹو 1، 100% پر ہو جائے گا. تو ان میں سے اگر فار ایگزامپل آپ ان کی معلوم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ 1 سے ناٹ 6 کو مائنس کر لو، تو 1 مائنس 25/36، تو یہ آپ کے پاس 11/36. سو دس از ہاؤ ٹو کیلکولیٹ ایٹ لیسٹ 16. کلیئر ہے یہ بات؟ یس اچھا، سر. اس کے بعد یہ میں نے یہاں پہ جو اس سیکنڈ سلائیڈ میں سالو کیا، یہ بیسیکلی اس کا پارٹ ہے. یہ یہاں پہ جو پیج میں نے کاٹا ہوا ہے، یہ میں نے 2 دفعہ کیا ہے. تو بہرحال آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ مطلب ہاؤ وی ڈو اٹ. تو یہ یو کین سی کہ اس طرح ہم اس کو کرتے ہیں. اور وہ جو دوسرا یہاں پہ میں نے کیا ہے، یہ والا یہ اسٹیپ یہاں پہ تھوڑا سا زیادہ مطلب واضح لکھا ہے کہ another direct way is sum of all probability is equal to 1، جس کو ہم نارملائزیشن کنڈیشن بھی کہتے ہیں. اور وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ناٹ 6 جمع ایٹ لیسٹ 6 از اکول ٹو 1، تو 11/36 آپ کے پاس آئے گا. اب اسی کویسچن کو سن لے، اسی کویسچن کو اگر ہم ایٹ لیسٹ کی بجائے ایٹ موسٹ کر دیں تو عاصم آپ بتاؤ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یس سر. اسی کویسچن کو تیز وایا، اسی کویسچن کو اب ہم چینج کرنا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ میں، ایٹ موسٹ میں، کہ زیادہ سے زیادہ ایک 6 اپیئرز آپ کے پاس ہوں. تو اب دیکھیں اسی سیم کویسچن کو ہم ٹرن کرتے ہیں. ہمارے پاس جو سیمپل سپیس ہیں 6 ناٹ 6 ناٹ 6 ناٹ 6 ناٹ 6. تو اب ہمارے پاس جو ایٹ موسٹ 16، یعنی کہ اس سے نیچے جا سکتے لیکن اس سے اوپر نہیں جا سکتے. تو ایٹ موسٹ 16، یعنی اس میں بھی 16 ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی 16 ہیں اور اس سے نیچے بھی ہیں. تو اب یہ دیکھیں 6 ناٹ 6 ناٹ 6 6 ناٹ 6 ناٹ 6، تو یو نو کہ 5/36 جمع 5/36 جمع 25/36، سو دیٹ از 35/36. دس از کالڈ ایٹ موسٹ 16. اب اس میں وہ والا نہیں ہے، کدھر گیا وہ جس میں 6 ہے، کیونکہ وہ پھر یس اوپر سر. جا رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ والا پورشن اس میں نہیں لیا گیا. تو یہ ہمارے سر اس پاس کا مطلب یہ ہوا کہ ایٹ لیسٹ میں فار ایگزامپل ہمارے پاس 2 ڈائس ہیں سر. تو ایٹ لیسٹ میں اگر ہم 2 دفعہ ڈائس تھرو کرتے ہیں تو اس میں ایک دفعہ بھی 6 آ سکتا ہے، دوسری دفعہ بھی 6 آ سکتا ہے نا. ہاں اور ایٹ فرسٹ میں پھر ہم نے 1 لینا ہے، 2 دفعہ نہیں لینا ہے. کیونکہ آپ کا کوشچن یہ ہے کہ ایٹ موسٹ 16 اپیئرز، اس میں ایٹ موسٹ 26 اپیئرز کی بات نہیں کی ہے. اس میں کہا ہے کہ ایٹ موسٹ 16، کہ زیادہ سے زیادہ ایک 6 آنا چاہیے. تو زیادہ سے زیادہ ایک 6 یہ بھی پاسبل ہیں، یہ بھی پاسبل ہیں، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ اس سے نیچے ہو، یعنی ناٹ 6 ناٹ 6. تو اس وجہ سے یہ سوال جو ہے نا ہم اس طرح سے چینج کر سکتے ہیں. ہاں، اب سوال یہ ہے کہ what is the probability of obtaining at least 16 in 4 throws of a die، کہ اب اگر 4 دفعہ آپ اس کو پینک لیں تو پھر آپ کے پاس کیا آئے گا. تو دیکھیں we know that in 1 throw of a die there are 2 outcomes with probability of 6 is 1/6 and not 6 کی جو ہے وہ 5/6 ہیں. تو اب اگر آپ 4 دفعہ اس کو تھرو کرتے ہیں تو 16 پاسبل آؤٹ کمز ہیں، ٹھیک ہے نا. تو 2 پاور 4 سے ہمارے پاس 16 آئے گا. only one of which has no 6، that is the 15th is mutually exclusive outcome. So there is at least 1 6 which we can use the multiplication rule. تو یہاں پہ دیکھیں ناٹ 6 ناٹ 6 ناٹ 6 ناٹ 6 is equal to probability of not 6 یہ 5/6. تو اب probability of at least 1 6 is equal to 1 minus this. تو یہ آپ کے پاس چونکہ 4 دفعہ ہے تو اس لیے اس کا ہم نے پاور لیا ہے. تو دس از the at least condition.
ان کیس جب آپ اس کو 4 دفعہ تھرو کرتے ہیں. ہاں اب ہم اس کے بعد نیکسٹ آتے ہیں. اچھا یہ ایگزامپل آپ لوگ کتاب میں دیکھ لیں 3.8 کو. یہ نارملائزیشن کنڈیشن کو بیسیکلی انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی پرابیبلٹی ہو پی آئی وہ پروپورشنل ہو کسی فنکشن کے ایف آئی کے, تو اب اس پروپورشنلٹی سائن کو ہٹانے کے لیے آپ ایک کانسٹنٹ لگاتے ہیں, اور وہ جو یہاں پہ ہم کانسٹنٹ لگاتے ہیں اس کو ہم زیڈ سے ڈینوٹ کرتے ہیں. یہ بیسیکلی آگے ہم ان سیمبلز میں پڑھیں گے, یہ پارٹیشن فنکشن کو ڈینوٹ کرتا ہے, اور پارٹیشن فنکشن بیہیو کرتا ہے ایز اے نارملائزیشن کانسٹنٹ. تو نارملائزیشن کانسٹنٹ یا نارملائزیشن ہمارے پاس کیا ہے, سم آف آل پروبیبلٹیز. تو یہ دیکھیں اب ہمارے پاس یہ سم آف آل فنکشنز انہوں نے لیا ہے, ٹھیک ہے. سو دس پروسیجر از کالڈ نارملائزیشن سمپلی. جب آپ سم آف آل فنکشنز لیتے ہیں اور یہ جو آپ کے پاس پروبیبلٹی ہے وہ پروپورشن ہے اس کے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دس از سم آف آل پروبیبلٹیز بیسیکلی. تو اس کویشچن اس ٹاپک چھوٹا سا ہے, ویسے انہوں نے 2-3 لائن میں یہ بات کی ہے, کتاب سے میں نے لکھا ہے, انہوں نے اس کو اس ایگزامپل میں تھوڑا سا مطلب بتایا ہے, پھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اب آ جائیں یہ کاؤنٹنگ نمبر آف ایونٹس کی طرف, کہ ہمارے پاس جب ہم پاسبل آؤٹ کمز لیتے ہیں یا کاؤنٹنگ جب ہم کرتے ہیں سیٹ آف آبجیکٹس کی, تو پھر اس میں ہم کبھی آرڈر کو مطلب یہ ہے کہ آرڈر کا لحاظ رکھتے ہیں اور کبھی آرڈر کا لحاظ نہیں رکھتے. آرڈر مین کہ آپ جب جمع کرتے ہیں چیزوں, جب آپ چیزوں کو لکھتے ہیں اس میں آپ جو ہے نا ریپیٹیشن کو لیتے ہیں, یعنی کہ ایک جگہ ایک آبجیکٹ کو دوسرے آبجیکٹ پہ کی جگہ ریپلیس کیا تو کیا اس سے فرق پڑتا ہے, نہیں پڑتا. تو یہ ہم کاؤنٹنگ دا نمبر آف ایونٹس میں ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس کمبینیشن ہے اور دوسرا ہمارے پاس پرموٹیشن ہے. یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ کمبینیشن میں ہم سلیکشن آف آل پارٹس یا پارٹس یا سیٹ آف آبجیکٹس لیتے ہیں without regard to the order in which they are selected. یعنی ہم ان کے آرڈرز کو نہیں دیکھتے بلکہ آبجیکٹ کو دیکھتے ہیں. we don't care about the order. فار ایگزامپل ایکس وائی زی ہیں تو اس کو زی وائی ایکس لکھتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس میں آرڈرز میٹر نہیں کرتا. جب آرڈر میٹر نہیں کرتا تو اس کو ہم کمبینیشن کہتے ہیں. اور ہمارے پاس فار ایگزامپل اگر 2 آبجیکٹس ہیں اے بی, تو پھر جو ہمارے پاس پاسبل ویز ہیں, فار ایگزامپل آپ نے اس طرح لکھا اے اے پھر اے بی پھر بی اے اور پھر بی بی, ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس if we have 3 objects تو پھر ہمارے پاس 3 ways ہوں گے of selecting the first object. یعنی فرسٹ آبجیکٹ کو سلیکٹ کرتے ہوئے آپ کے پاس 3 ways ہوں گے. Similarly 2 ways of selecting the second object and 1 way of selecting the third object. تو ٹوٹل جو ہمارے پاس ارینجمنٹ ہوگی وہ 3 فیکٹوریل ہوگی, کیونکہ 3 آبجیکٹس ہے تو 3 فیکٹوریل, ٹھیک ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے اس ایگزامپل کو اگر ہم دیکھ لیں, if we have set of 3 x y z and we have to select 2 letters from the set x y z, یعنی 3 میں سے 2 سلیکٹ کرنے, تو in how many different ways we can do this. تو یہاں پہ order is not important. تو x y برابر ہوگا y x کے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہی چیز ہے. تو پھر list of all the possible selection of 2 letters from the set of xyz, یعنی from the set of 3 objects. تو دیکھیں xy xz and yz. اب اس کو اگر zy کر دے it doesn't matter, اس کا مطلب ہے کہ یہ آرڈر پہ میٹر نہیں کرتا. پھر آپ کے پاس 3 یہ کمبینیشن آ گئے. تو we have n objects, then there are n factorial possible ways to arrange. تو یہاں پہ دیکھیں فرسٹ آبجیکٹ کے لیے n ways of selection, سیکنڈ آبجیکٹ کے لیے n-1 اور تھرڈ آبجیکٹ کے لیے n-2. تو you can say کہ ان کو جب آپ جمع کر لیں تو وہ آپ کے پاس n فیکٹوریل کے برابر ہوگا. تو سمپلی ہمارے پاس کمبینیشن میں ہم لکھتے ہیں n فیکٹوریل ڈیوائڈ بائی r فیکٹوریل n-r ہول فیکٹوریل. تو اس میں آرڈر میٹر نہیں کرتا, ٹھیک ہے. ہاں جیسے کہ یہاں پہ مطلب یہ
ایک ایگزامپل دیا گیا ہے کہ 3 ڈسٹنکٹ آبجیکٹس ہیں n=3، تو اس میں سے وی وانٹ ٹو ارینج دیم ان گروپ آف 2، یعنی r کی جگہ پھر 2 لکھو گے اور n ٹوٹل نمبر آف آبجیکٹس ہیں. تو ان کو اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے کمبینیشنز آپ کے پاس آئیں گے، وہ 3 آئیں گے. جیسے کہ یہاں پہ دیکھو XY XZ اینڈ YZ، یہاں پہ 3 کمبینیشن آپ کے پاس آ گئے، کیونکہ اس میں آرڈر میٹر نہیں کرتا، چاہے YZ لکھتے ہو یا ZY لکھتے ہو، وہ ایک ہی چیز ہے. اگر آرڈر میٹر کرے گا تو پھر نمبر آف کمبینیشنز پھر آپ کے پاس یا ارینجمنٹ آپ کے پاس بڑھتے جائیں گے. تو کی پوائنٹ ٹو اے کمبینیشن آر دیٹ دیر از نو ریپیٹیشن آف آبجیکٹس الاؤڈ اینڈ دا آرڈر از ناٹ امپورٹنٹ. سن رہے ہیں کہ سارے سوئے ہوئے ہیں؟ یس سن سر. رہی ہے سر. یہ کچھ لوگ تو بالکل خاموش ہے دیواروں کی طرح. ہاں تو یہاں سر پہ ان کے پوچھ لے کے ہیں یا نہیں ہے؟ یہ تو دیوار ہیں، یہ تو نہیں بول سکتے. ان کو تو ان میں تو جب اللہ تعالیٰ روح ڈالے گا تو تب بولیں گے. ہاں ان ہاؤ مینی ویز. سر ہم زندہ ہے. ہاں ہاں یہ اس کا زندہ ہے مطلب ہم. اچھا زندہ ہے، مطلب یہ کہ اللہ نے روح ڈال دیا. ماشاء اللہ کوئی زندہ ہو گیا سر. ہاں اس طرح مطلب یہ ہے کہ کلاس کا ماحول آپ لوگ امیجنری طریقے سے کریٹ کر لیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ تو میں اپنے گھر میں ہوں، بس اس لیپ ٹاپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن میرے ذہن میں ہے کہ میں اسلامیہ کالج میں بیٹھا ہوں، اور آپ لوگ بھی یہ سوچیں کہ آپ لوگ گھر میں نہیں ہیں، آپ لوگ بھی ادھر کالج کے کسی کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں. امیجنیشن میں آپ سب کچھ اب ڈسکس کریں گے. ہاں in how many ways of hockey team of 11 can be selected from 16 players، یعنی کہ 16 بندوں میں سے 11 لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے ہم نے. تو یہاں پہ NCR کا فارمولہ اس پہ لگا کے آپ کے پاس اتنے مطلب کمبینیشن آئیں گے. ہاں پرموٹیشن میں آرڈر میٹر کرتا ہے، دا آرڈر از امپورٹنٹ، بس فرق یہ ہے. تو اب جب آرڈر میٹر کرتا ہے تو پھر یہاں پہ آپ کے پاس XY اور YX دو ڈفرینٹ ارینجمنٹس ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل پھر جو ہمارے پاس فارمولہ ہوگا، یہاں پہ R فیکٹوریل نہیں آئے گا، یہاں پہ n فیکٹوریل ڈیوائڈ بائی n مائنس R ہول فیکٹوریل. وہ R فیکٹوریل جو وہاں پہ آ رہا تھا NCR میں، وہ بیسیکلی اس ریپیٹیشن کو ختم کر رہا تھا. جو یہاں پہ R فیکٹوریل آ رہا تھا یا یہاں پہ جو R فیکٹوریل ہیں کمبینیشن کے کیس میں، یہ اس ریپیٹیشن کو بیسیکلی ختم کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور جب یہ نہیں لگائیں گے تو ریپیٹیشن آئے گا. اس کا فزیکل سگنیفیکنس اس R فیکٹوریل کا یہ ہے کہ یہ اس ریپیٹیشن کو ڈسٹرائے کرتا ہے، اور NPR میں چونکہ ریپیٹیشن پاسبل ہیں تو اس لیے پھر یہاں پہ ہم وہ نہیں لگاتے. جیسے کہ یہ ہمارے پاس سچویشن ہے ABCD، تو AB اور BA آپ کے پاس دو ڈفرینٹ کیسز ہیں. ہاں اس کے بعد یہ پاسکلز ٹرائنگلز جو ہیں یہ بھی بک میں دیا گیا ہے کہ یہ ہم یوزولی یوز کرتے ہیں جب ڈفرینٹ کمبینیشن ہم لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو پاسکل ٹرائنگل جو ہے یہ از یوز ٹو بلڈ دا ٹرائنگل اینڈ وی اسٹارٹ ود 1 ایٹ دا ٹاپ اینڈ دین کنٹینیو پلیسنگ نمبرز بلو اٹ ان اے ٹرائنگولر پیٹرن. یہ پڑھا بھی ہوگا، یہ اسٹیٹسٹکس فرسٹ ایئر کے میتھمیٹکس میں ہے. یہاں پہ دیکھیں یس یہ، سر. ہاں تو ان دونوں کو جمع کرو تو 2 آئے گا، اور پھر یہ 1 1 آپ لوگ سائڈ پہ لکھتے جائیں گے، تو اس طرح ایک دیوار بنے گا، مطلب اس طرح سیڑھیاں بنیں گی. یا فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس مطلب 4 آبجیکٹس ہیں تو یہ دیکھیں کمبینیشن آپ کے پاس جو بنتے ہیں، یہ 1 + 2 تو 3 آ جائے گا، 2 + 1 3، اور یہ 1 1 سائڈ پہ آپ خود ہی مطلب لکھیں گے. اسی طرح سائڈ پہ یہ 1 1 آپ اسی طرح ایز اٹ از لکھیں گے، لیکن ان دونوں کو جمع کرو گے تو 4، ان دونوں کو جمع کرو گے تو 6. تو اس طرح یہ ایک پاسکل ٹرائنگل آتا ہے، اور پھر اس کو ہم یوز بھی کرتے ہیں. بعض اوقات اگر ہمیں یاد نہ ہو تو ہم اس ٹرائنگل کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کمبینیشن پاسبلز ہیں. ہاں پاسکل ٹرائنگل کین شو یو ہاؤ مینی ویز ہیڈ اینڈ ٹیل کین کمبائن. فار ایگزامپل یہاں پہ ہیں کہ واٹ از دا پرابیبلٹی آف گیٹنگ 2 heads with 4 coin tosses. What is the probability of getting 2 heads
with 4 coins. یعنی 4 coins ہیں اور اس میں 2 heads کی کیا probability ہے, تو آپ کے پاس جو ٹوٹل پاسبل ریزلٹس ہیں وہ 16 آتے ہیں. یہ چونکہ ہیڈ یا ٹیل آئے گا تو اس لیے یہاں پہ ہم نے 2 لیا ہے, اور 4 کوائنز ہے تو اس کے لیے اس کا پاور ہم لیتے ہیں, 2 پاور n فارمولہ ہے. تو اب ہمارے پاس 16 کمبینیشنز ٹوٹل پاسبل ریزلٹس ہیں, تو ان کو ہم اس طرح ارینج کر سکتے ہیں 1 4 6 4 1, جیسے کہ یہاں پہ 1 4 6 4 1 یہاں پہ دیکھیں. تو probability is 6/16, تو یہاں پہ 2 heads ایگزیکٹلی کی بات ہو رہی ہے 6/16. ہاں اس کے علاوہ بھی فار ایگزامپل یو ہیو 16, یہ کیا ہے, یہ پول بالز ہیں کیا, یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے, یہاں پہ کچھ میں نے چھوڑا ہے. بہرحال جو بھی ہیں بالز ہیں. How many different ways could you choose just 3 of them ignoring the order? تو then جب آرڈر کو آپ اگنور کرتے ہیں, go down in the Pascal triangle to the 16th row and then along 3 places. یہاں پہ دیکھیے چونکہ یہاں پہ 3 لیا ہے نا, along 3 places and the value is 560. تو خیر یہاں پہ تو میں نے یہ چھوٹا ٹرائنگل لیا ہے. جب آپ اس کو انکریز کر لو گے تو یعنی کہ 16 یہ دیکھیں یہاں پہ میں 4th پوزیشن تک پہنچا ہوں. اس طرح اگر آپ اس کو بڑھاتے جاؤ اور 16 پوزیشن پہ چلے جاؤ تو آپ کے پاس 3rd پوزیشن پہ یہ دیکھو 1 16 120 560 3rd پورشن پہ, یہ والا ایک کاؤنٹ نہ کریں, یہاں سے کاؤنٹنگ سٹارٹ کریں, کیونکہ یہاں پہ انہوں نے لے لیا ہے how many different ways could you choose just 3 of them, تو 560 آپ کے پاس, یعنی یہ والا اس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ بعض اوقات آسانی کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, ادروائز آپ NCR کا فارمولہ بھی لگا سکتے ہیں, لیکن اگر پاسکل ٹرائنگل آپ کے پاس موجود ہیں تو اسے ڈائریکٹ آپ لے سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ بندہ NCR کے فارمولے سے اس کو کیلکولیٹ کر لے, وہ زیادہ بہتر ہیں. ہاں اب اس کے بعد آتے ہیں مین ویلیوز کی طرف. آپ لوگوں نے کوانٹم میکینکس میں مین ویلیو پڑھی ہے, اب ہم دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں. آپ نے ارتھمیٹک مین پڑھا ہے فرسٹ ایئر کے میتھمیٹکس میں, تو جو بیسک فارمولا ہے فار فائنڈنگ دا ارتھمیٹک مین ویلیو وہ ہمارے پاس اس طرح ہے کہ x بار از اکول ٹو x1 پلس x2 پلس x3, مطلب جتنے بھی آپ کے پاس کوانٹٹیز ہیں ان کو آپ پلس کرتے ہیں اور ان کی تعداد پہ اس کو تقسیم کرتے ہیں, تو یہ ہمارے پاس مین ویلیو کا ایک فارمولا ہے. Similarly, for the complete statistical description of the system, we have a variable x of some system which assume n possible distinct values x1, x2, x3 up to xn with their respective probabilities. یعنی کہ یہ تو آپ لوگوں نے مین ویلیو فائنڈ کی ہیں سمپلی جب آپ کے پاس کچھ ویلیوز ہوں اور آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا ایوریج کیا ہے, یعنی آپ جو ہے نا جتنے گیمز کرکٹ اگر آپ لوگ کھیلتے ہیں کتنے میچز آپ نے کھیلے ہیں, ہر میچ میں 50 60 70 80 اس طرح آپ نے رنز بنائے ہیں اور ان نمبر آف میچز پہ تقسیم کرتے ہیں تو آپ کا ایک ایوریج سکور نکلتا ہے. لیکن یہاں پہ ہم مین ویلیو کی بات کرتے ہیں ان ٹرمز آف پرابیبلٹی. تو اگر ہمارے پاس ویریبل ایکس ہیں یعنی ایونٹس ہیں, پاسبل ایونٹس یا پاسبل ویلیوز x1 x2 اور ان کی ریسپیکٹیو پرابیبلٹی ہمارے پاس ہیں p1 p2 p3 pn, تو اس شکل میں اگر آپ مین ویلیو فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح کہ پھر یہ ہوگا x1 پلس x2 پلس x3 پلس xn, اس طرح چلتے جاؤ گے, لیکن ساتھ ساتھ اس کا آپ نے پرابیبلٹی لکھنی ہوگی. اب یہ جو میں نے لائن لکھا ہے اس کو میں پھر اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں سمیشن i is equal to 1 up to i is equal to n اور xi pi, یعنی xi کے ساتھ اس کی ریسپیکٹیو پرابیبلٹی pi. اس کو میں پھر اگر مزید ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں
تو جو یہاں پہ ڈائریکٹ پرابیبلٹی میں نے لکھی ہے، کیونکہ آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ مین ویلیو کو تو ہم نیچے تقسیم کرتے ہیں ان کوانٹیٹیز پہ، تو ہمارے پاس یہ دیکھیں n1 x1 n2 x2 اپ ٹو اس طرح n xn ڈیوائڈ بائی ٹوٹل نمبر آف جو آپ کے پاس ٹرمز ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں جب بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایونٹ ہے n1 اور یہ اس کا وہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں جو ٹوٹل آل پاسبلس، یس، جو آل پاسبل آؤٹ کمز ہوتے ہیں جس کو ہم ایس سے ڈینوٹ کرتے ہیں اس سیٹ سے، تو جب آپ اس پہ تقسیم کرتے ہیں تو بیسیکلی پروبیبلٹی نکلتی ہے. تو اس لیے یہاں پہ میں نے ڈائریکٹ P1 x1 P2 x2 یہ لکھا ہوا ہے. تو کوانٹم میکینکس میں جب ہم ایکسپیکٹیشن ویلیو لکھتے ہیں یا مین ویلیو لکھتے ہیں تو وہ ہمارے پاس سائی اسٹار اس طرح انٹیگرل فارم میں، اور اگر براکٹ نوٹیشن میں لکھنا چاہتے ہیں تو سائی ایکس سائی، یعنی ایک برا ہے اور دوسرا کٹ ہے، ڈیوائڈیڈ بائی دس ویلیو جو ہم سائز کا اسٹار لکھتے ہیں. یہ ایکس جب آپ لکھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کی مین ویلیو آپ نکالنا چاہتے ہیں، تو اسی کو یہ کوانٹم میکینکس کی شکل میں لکھتے ہیں. دس ایکویشن شوز دیٹ دا پروبیبلٹی از نارملائزڈ، یہ نارملائزڈ ویلیو ہے. یوزلی ہم سائز اسٹار کی جگہ 1 لکھتے ہیں. تو یہ وہی چیز ہے، اس کو اسٹیٹسٹیکل میکینکس میں اس طرح لکھتے ہیں ایکس آئی پی آئی. تو یہاں پہ دیکھیں I equal to 1 up to I equal to n xi pi divided by sum of all probability، اور sum of all probability 1 کے برابر ہوتا ہے تو اس کو ہم نہیں لکھتے، اس لیے یہ بھی آپ کے پاس بیسیکلی sum of all probabilities ہیں جو کہ ہم 1 کے برابر لیتے ہیں. We don't write it usually because we know that it is normalized. تو نارملائزڈ ویلیو 1 کے برابر ہوتا ہے، اس لیے نارملائزیشن کنڈیشن اس کو کہتے ہیں کہ سم آف آل پرابیبلٹیز 1 کے برابر ہے. سو سملرلی ہمارے پاس اگر کوئی فنکشن ہے f of x is a function of x then the mean value of f of x is defined by this. تو پھر آپ مین ویلیو اس طرح لکھیں گے. اگر یہاں پہ x1 ہے تو یہاں پہ تو فنکشن کی شکل میں تو f x i p i، اور سملرلی اگر دو فنکشنز ہیں تو پھر ان کو آپ f x plus g x with the multiply with the probability pi، اور پھر آپ اس کو یعنی کہ اس طرح اس کے ساتھ آپ لکھ سکتے. یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ مجھے پی آئی لکھنا چاہیے تھا، یہ میں نے نہیں لکھا، غلطی ہوئی ہے میرے سے، کیونکہ جب پلس میں نے کیا تو اس کا مطلب کہ یہ پرابیبلٹی اس کے ساتھ بھی ہے، یہ پرابیبلٹی اس کے ساتھ بھی ہے. تو اب آپ کے پاس یہ ایف آف ایکس مین ویلیو ہو گئی اور یہ بھی مین ویلیو ہو گئی. تو ہول بار از اکول ٹو سپلٹنگ آف دا بار، یعنی جو یہاں پہ ان دونوں کے اوپر بار لکھا ہوا ہے اب وہ ہم نے سپریٹ لکھا ہوا ہے، ایف آف ایکس بار پلس جی آف ایکس بار. یہ فنکشن کی شکل میں لکھا ہے چونکہ بار جو ہے وہ مین ویلیو کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ ہم نے بار لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہاں if c is any constant تو پھر آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ c constant ہے تو اس کو آپ باہر لکھ سکتے ہیں. Now we have understand that the mean value of x is like this. تو یاد رکھیں جب آپ مین ویلیو کو اس طرح لکھتے ہیں I equals to 1 up to I equals to n xi pi، this is called moment of probability، لیکن first moment of probability ہے. اور اگر آپ کے پاس سچویشن ایسا ہو کہ اسکوئر آپ اس مین کا اسکوئر لینا چاہتے ہیں تو وہ سیکنڈ مومنٹ آف پرابیبلٹی کہلاتی ہے. اگر آپ اس کا کیوب لینا چاہتے ہیں تو پھر اس کو تھرڈ مومنٹ آف پرابیبلٹی کہتے ہیں. اگر آپ اس کا، چونکہ اب میں n کا ورڈ اس لیے یوز نہیں کر رہا کہ n یہاں پہ آلریڈی یوز ہوا ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھے واٹ از دا mth مومنٹ آف پرابیبلٹی تو پھر یہ i equals to 1 up to n اور یہاں پہ x i کا پاور m ہوگا. صحیح ہے. سو ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں ڈائس والا کہ اس میں آپ مین ویلیو آف x معلوم کر لیں فار a single throw of a die. تو the mean value for the first moment، چونکہ single throw of a die ہیں تو first moment کہلائے گا. تو دیکھیں 1/6 کی یعنی 1 کی پرابیبلٹی 1/6 ہیں
2 کی probability 1/6 ہیں, 3 کی probability 1/6 ہیں, 4 کی probability 1/6, چونکہ single throw of a die ہیں تو پھر یہ آپ کے پاس وہی 1/6 آئے گا, اور ان تمام کو جب آپ جمع کر لیں that will give you the mean value. So this is called the first moment of probability. اگر آپ second moment of probability find کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اس کا square لینا ہوگا, یعنی 1 square 2 square 3 square اس طرح چلتے جائیں. اور اگر آپ third moment of probability لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یعنی کہ ان کا کیوب لینا پڑے گا. یہاں پہ ایک ایگزامپل ہے, یہ بک میں دیا گیا ہے کہ suppose that the variable x takes on the values -2 -1 0 1 2. ایک ویریبل ہے جس کی یہ ویلیوز ہیں اور یہ اس کی کرسپونڈنگ پروبیبلٹی ہیں. یہ پروبیبلٹیز آلریڈی فار ایگزامپل دیے گئے ہیں کہ -2 کی پروبیبلٹی اتنی ہے, -1 کی پروبیبلٹی اتنی ہے, 0 کی پروبیبلٹی اتنی ہے, 1 اور 2 کی اتنی پروبیبلٹی ہیں. تو کیلکولیٹ دا فرسٹ 2 مومنٹس. تو فرسٹ 2 مومنٹس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سے یہ والا مومنٹ معلوم کرنا چاہتے ہیں مین ویلیو, اور پھر اس کا آپ اسکوائر لے رہے ہیں اس کی پروبیبلٹی. تو سمپلی آپ اس کا جو ہے نا فرسٹ مومنٹ لے لیں, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اسی ایونٹس کی جو ایکس کی ویلیو ایکس آئی کی ویلیو دی گئی ہیں وہ 1 سے لے کر 5 تک ویلیوز ہیں آپ کے پاس, وہ آپ لکھ لیں اور اس کی کرسپونڈنگ پروبیبلٹی سے ضرب کر لیں. لیکن جب آپ سیکنڈ مومنٹ کی بات کریں گے تو پھر اس مومنٹ اس ایونٹ کا آپ نے اسکوائر لینا ہوگا, ٹھیک ہے, ملٹیپلائی بائی دی کرسپونڈنگ پروبیبلٹی, پھر اس کا بھی اسکوائر لے کے, اور اس طرح اس سے کچھ ویلیو آ جائے گی. ہاں, اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہم جو کہتے ہیں کہ مین ویلیو ایکس بار از اکول ٹو دس تھنگ ایکس آئی پی آئی. The mean value of x is a measure of the central value of x. یعنی mean value basically ایک central value کی بات آپ کرتے ہیں about which the various values of xi are distributed. یعنی جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس mean value ہے یعنی یا یہ ہمارے پاس average value ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک central value ہے. اس سے اوپر نیچے کس طرح آپ نے ڈسٹریبیوشن کی ہے, یہ بیسیکلی ہم ڈسٹریبیوشن کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم ڈیٹا کو کس طرح ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس if we measure x from its mean value, یعنی میں فار ایگزامپل ڈیلٹا ایکس کیلکولیٹ کرنا چاہتا ہوں, ڈیویشن کیلکولیٹ کرنا چاہتا ہوں آف ایکس فرام دا مین ویلیو, کہ میں اس مین ویلیو سے یہ میرے پاس فار ایگزامپل سینٹرل ویلیو ہے, اس سینٹرل ویلیو سے میں لیفٹ سائڈ کی طرف جا رہا ہوں یا اس سینٹرل ویلیو سے میں رائٹ سائڈ کی طرف جا رہا ہوں, کتنا میں جا رہا ہوں, کتنا میں ڈیویٹ کر رہا ہوں. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے ڈیویشن. پھر اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی ہم بات کرتے ہیں, اور اس طرح پھر ہمارے پاس ایک گراف آتا ہے پروبیبلٹی ورسز ایونٹس, کہ کتنے ایونٹس ہیں اور اس کی کیا پروبیبلٹی ہے. تو if we measure the mean value of this deviation it vanishes. یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کے پاس مین ویلیو ہے, اس مین ویلیو سے آپ کتنا انحراف کر رہے ہیں, کتنا آپ ڈیویٹ کر رہے ہیں, تو دس از کالڈ ڈیلٹا ایکس یعنی ایکس مائنس ایکس بار. لیکن if we measure the mean value of this deviation, اس ڈیویشن کا اگر ہم مین ویلیو معلوم کرتے ہیں, یہاں پہ دیکھیں وہ زیرو ہو جاتا ہے, یعنی مین کا مین سے کتنا ڈیویشن ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مین کا مین سے تو ڈیفینیٹلی مین کا مین سے تو زیرو آئے گا. تو ہمارے پاس ڈیلٹا ایکس بار از اکول ٹو ایکس مائنس ایکس بار کا اگر آپ ہول بار لیتے ہیں, یہ میتھمیٹیکل ہمارے پاس زیرو آتا ہے, اور فزیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ مین سے مین کا ڈیویشن فائنڈ کرو تو وہ زیرو ہوگا. تو اب یہ ہمارے پاس زیرو آ رہا ہے, لیکن اگر اس کا میں اسکوائر لیتا ہوں وہ ہمارے پاس زیرو نہیں آتا. تو آگے ذرا دیکھیں, it is also used to define a parameter which measures the extent of the spread of the possible values of x about their mean value. The mean value of delta x itself does not provide a measurement because delta x on the average is positive, on the average as positive as negative. مطلب یہ ہے کہ انفارمیشن اگر آپ گین کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو وہ اسکوائر کی ویلیو انفارمیشن دیتی ہیں. جیسے کہ ہم سائی اسٹار کی جب ہم بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جب آپ اس کا اسکوائر لیتے ہیں تو وہ جب آپ ایکسپیکٹیشن ویلیو لیتے ہیں, وہ پروبیبلٹی آپ لیتے ہیں, وہ فائنڈنگ آف اے پارٹیکل,
آپ لوگوں نے کوانٹم میکینکس میں پڑھا ہوگا, مجھے اتنا زیادہ یاد نہیں ہے, لیکن اس میں جو اسکوئر لیتے ہیں تو وہ مطلب آپ کو ایک ریئل ویلیو دیتا ہے, وہ ایک پیشن گوئی کرتا ہے کہ پارٹیکل کی کیا مطلب پوزیشن ہے یا کہاں پہ یہ لائی کرتا ہے. سو اٹ مینز جو ہمارے پاس کوانٹٹی ڈیلٹا ایکس اسکوئر ہیں کین نیور بی نیگیٹو, and the possible measure of the width of the probability distribution is given by this. جب ہم width of probability distribution find کرتے ہیں تو x minus x bar whole square اور پھر اس کا بار. تو یہاں پہ دیکھیں جب آپ یہ مطلب سارا اس کو کھول دیتے ہیں, یہ دیکھو یہ ڈبل بار آ گیا, اور پھر اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس ایکس ڈبل بار ہے وہ مطلب سنگل بار کنسیڈر ہوتا ہے. آپ اس کا جتنا بھی بار لیتے ہیں وہ وہی چیز ہے آپ کے پاس. اور سملرلی پھر اس کو جب آپ سمپلیفائی کرتے ہیں آخر میں آپ کے پاس ڈیلٹا ایکس اسکوئر کا بار برابر ہوتا ہے ایکس اسکوئر بار مائنس ایکس بار اسکوئر. سو دس کوانٹٹی از نون ایز دا ڈسپرشن یا ویریئنس. Dispersion means the limit which show how far the other value of the data are scattered, کہ کتنا ڈسپرس ہو چکا ہے راؤنڈ دا سینٹرل ٹینڈنسی. سینٹرل ٹینڈنسی مین اس مین ویلیو کے ارد گرد. واٹ از دس ڈسپرشن فرام دا سینٹرل ٹینڈنسی؟ یہ دیکھیں یہ سینٹرل ٹینڈنسی ہے اس کی. تو اب اگر اس کا آپ اسکوئر روٹ لے لیں اس ڈسپرشن کا تو پھر اس کو ہم اسٹینڈرڈ ڈیویشن کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اف وی ٹیک دا اسکوئر روٹ آف دا ڈسپرشن دین اٹ از کالڈ دی اسٹینڈرڈ ڈیویشن, اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو ڈیلٹا ایکس سے ڈینوٹ کرتے ہیں. سو دس از ہاؤ کہ مطلب آپ کے پاس ایک گراف ہے وہ کتنا مطلب ایکسٹینڈ کرتا ہے. کچھ گراف آپ کے پاس اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ وڈتھ ان کا زیادہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر ان کا ڈسپرشن بھی زیادہ ہوگا, اور کچھ گراف ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا وڈتھ کم ہوتا ہے تو اس کا ڈسپرشن بھی کم ہوگا. اور جتنا کسی بھی گراف کا وڈتھ کم ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا آپ ٹرو ویلیو کے قریب جا رہے ہیں, اتنا آپ کے پاس جو انسرٹینٹی ہیں وہ کم آ رہی ہے. یعنی کہ اگر یہ کیا کہتے ہیں نیرو گراف ہوگا تو آپ کی انسرٹینٹی زیادہ ہوگی, سوری انسرٹینٹی کم ہوگی یعنی سرٹینٹی زیادہ ہوگی. اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈسپرشن زیادہ ہے مطلب تھوڑا سا ابھرا ہوا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ کے پاس ہے, تو پھر اس میں انسرٹینٹی آپ کے پاس زیادہ ہوگی, سرٹینٹی کم ہوگی, ٹھیک ہے. ہاں سو دیز آر سم آف دا پوائنٹس. یہ آپ لوگ پھر مزید اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. آگے میں یہ جو ہمارے پاس پرابلمز ہیں اس کو ہم پھر نیکسٹ کلاس میں کر لیں گے, چونکہ یہ اس کا تعلق تھوڑا سا پھر یہ ڈسٹریبیوشن فنکشنز کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے. تو میں اس کو یہاں پہ سٹاپ کر دیتا ہوں, اور آپ لوگ ذرا گھر میں مطلب یہ ہے کہ ان ڈسپرشن اور جو مین ویلیو ہے یا اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے ان کو ذرا آپ لوگ دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے سر. یس سر, اوکے سر. اور دوسری بات یہ ہے, اچھا میں اس کو سٹاپ کر دیتا ہوں, ایک منٹ یہ ریکارڈنگ سٹاپ کر لیتے ہیں پہلے. سٹاپ ریکارڈنگ.